کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبدانہ، بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ، نہ بادے بہاری نہ گلچین نہ بلبل، نہ بیماری نغمے عاشقانہ، خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبدانہ، بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، خوش آتی ہے مجھ کو، خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی کے پروگرام خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے ساتھ جناب ابو بکر صدیق فلاحی صاحب موجود ہے، جو دار الشریعہ دبئی اسلامک بینک کے سینئر شریعہ کنسلٹنٹ ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور اسٹوڈیوز۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ مطلب ایک عام، جیسے کہ کنونشنل بینکنگ اتنی فیمس ہے، تو ذرا چونکہ ہم جو ہے ہندوستان میں، انڈیا میں اور کئی نان اسلامک کنٹریز میں کنونشنل بینکنگ جو سب سے جو فیمس ہے، تو آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں جو اسلامک فائنانس۔ جب بھی ہم اسلامک بینکنگ کا ذکر کرتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، تو لازمی طور پر سب سے پہلے یہی سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اسلامک بینکنگ کیا ہے؟ تو اگر بہت مختصر طور پر میں اس کی تعریف کروں تو یہ وہ بینکنگ ہے جو اسلامی شریعت کی روشنی میں انجام دی جاتی ہے، لیکن اس کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ بتانا پڑے گا۔ دراصل بینکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ شیئر ہولڈرز، کچھ سرمایہ دار لوگ اپنے سرمایہ کو جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے اس سرمایہ کو سودی لین دین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے سب سے پہلے کچھ شیئر ہولڈرز اپنے سرمایہ کو جمع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 10 لوگ ہیں، ہر ایک کے پاس مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے ہیں، تو سارے لوگ اپنا سرمایہ جمع کریں گے جو 10 کروڑ کی شکل میں جمع ہو جائے گا، اور یہ اس بینک کا جو ایک عام سودی بینک ہے کیپٹل ہوگا۔ تو وہ اس کیپٹل کے ذریعے اپنے بینک کے کام کا آغاز اس طرح کریں گے کہ اپنے بینک کو اسٹیبلش کریں گے، فارم کریں گے، مختلف کام کرنے والے لوگوں کو وہ ہائر کریں گے، متعین کریں گے۔ اس کے ساتھ وہ لوگوں سے کہیں گے کہ آپ اپنے ڈپازٹس ہمارے پاس جمع کیجئے۔ تو ان ڈپازٹس میں ان کی شرط یہ ہوگی عموماً، سوائے کچھ ایسے اکاؤنٹ کے جو کرنٹ اکاؤنٹ کہلاتے ہیں، جن میں ڈپازٹ جمع کرنے والے، پیسے بینک میں جمع کرنے والے اپنے پیسے پر کوئی اور اضافی پیسہ نہیں لیتے، ان کے علاوہ دیگر جو اقسام کے اکاؤنٹس ہیں، حسابات ہیں، تو ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس پیسے جمع کریں، ہم آپ کو اتنی شرح پر، اتنی پرسنٹیج پر، مثال کے طور پر 8% یا 10% پر انٹرسٹ دیں گے۔ تو اس طرح وہ شیئر ہولڈر کے پیسے اور اس طرح کے ڈپازٹرز کے پیسے کو ملاتے ہیں، اور ملانے کے بعد مختلف لوگوں کو، کمپنیز کو، حکومتوں کو اور لوگوں کو، عام لوگوں کو، انفراداً یعنی فرد کو، ایک ایک شخص کو، وہ لوگوں کی حسب ضرورت مختلف ناموں سے، مختلف پروڈکٹس کے نام سے وہ سود پر پیسے دیتے ہیں اور ان سے سود لیتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر ڈپازٹرز سے ایک سودی بینک 8% کی شرح سے سود پر پیسے لیتا ہے، تو وہ اپنے کسٹمرز کو 10% یا 11% یا 12% یا 13% کی شرح پر، شرح سود پر پیسے دیتا ہے۔ تو جو 8% اور 12% کے درمیان کا جو فرق ہے، وہ بینک کے اپنے اخراجات کو نکالنے کے بعد شیئر ہولڈرز کا پروفٹ ہوتا ہے۔ اچھا جی، ابو بکر صدیق سید یوسف صاحب کے بیٹے تھے، وہ جامعۃ الفلاح بڈریا گنج ضلع اعظم گڑھ میں پڑھتے تھے، تب ان سے میری ملاقات رہی۔ میں اس زمانے میں اتر پردیش کا امیر حلقہ تھا۔
मैं इस लिहाज से और जामियतुल फलाह की शूरा का भी मेंबर था, तो इस लिहाज से गोया अमीर हल्का की हैसियत से भी और जामियतुल फलाह की शूरा के इजलास में शिरकत के लिए भी मेरा बराबर जामियतुल फलाह जाना होता था। और अबू बकर सिद्दीक भी यहाँ लखनऊ मिलने जुलने के लिए आ जाया करते थे। चुनांचे मैंने देखा कि वो पढ़ने में भी बड़े होनहार तालिब इल्म हैं, जो उनके साथियों से मालूम हुआ, और जो उनके असातिज़ा से हमारी गुफ्तगू होती थी तो बताते थे कि क्लास में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता था। अरबी ज़बान है, फिर बोलने की सलाहियत उन्होंने सैयद यूसुफ साहब से पा ली थी, खिताब की सलाहियत, गुफ्तगू के मिजाज, खुश मिजाजी, मिलनसारी, ये जिस तरह से सैयद यूसुफ साहब के अंदर थी वही खूबियाँ मैंने अबू बकर सिद्दीक के अंदर पाई। तो जहाँ वो एक अच्छे तालिब इल्म थे अपनी क्लास में, वहीं वो अच्छे कारकुन भी थे एसआईओ के। उस ज़माने में एसआईओ के वो मेंबर होते थे। तो चुनांचे जब भी कभी ज़रूरत पेश आई, मिसाल के तौर पर मुझे याद आता है कि एक बार लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश की जमात का इज्तिमा हुआ था, तो हमने कुछ तालिब इल्मों को जामियतुल फलाह से बुलाया था ताकि वो जमात के प्रोग्राम की तशहीर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, उनको दावत दें इज्तिमा की। उसमें अबू बकर सिद्दीक भी आए थे। चुनांचे उन्होंने जहाँ जहाँ भी लोगों से बात की, मस्जिदों में, कॉलेजों में, लोगों को मुतासिर किया अपनी गुफ्तगू से, अपनी मिलनसारी से, और अच्छे खासे लोगों ने वो कमिटमेंट किया, वादा किया कि हम इस इज्तिमा में शिरकत करेंगे। वो ये बड़ी खूबी थी उनके अंदर। उसके बाद फिर जब वो वहाँ से फारिग हुए तो कुछ और तालीम हासिल करने के बाद वो दुबई चले गए। दुबई में भी मेरी मुलाकात उनसे हुई, बल्कि उन्हीं के घर पर क़याम रहा मेरा एक रात, और वहाँ भी उन्होंने जो मेहमान नवाजी की और जिस तरह से वो मिलते रहे और इस्लामी तहरीक के लिए जिस तरह की फ़िक्रमंदी का इज़हार किया, तो सही बात यह है कि उस वक्त भी मुझे सैयद यूसुफ साहब याद आए, उनके वालिद साहब, और गोया वही रंग दिखाई दिया जो सैयद यूसुफ साहब के अंदर था। ज़ाहिर है एक बहुत अच्छे नौजवान, मगर ज़ाहिर है अल्लाह ताला की मशीयत थी कि उन्हें ज़िंदगी बहुत कम नसीब हुई और वो एक मर्ज़ में मुब्तला हो गए, मोजी मर्ज़ में मुब्तला हो गए और दुनिया से वो रुखसत हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला दर्जात से नवाज़े। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सैयद अबू बकर सिद्दीक़, ये नाम लेते ही एक बावक़ार, बेलौस और मुस्कुराता चेहरा जहन में उभरने लगता है। चेहरे के ख़द्दुख़ाल और किरदार की खूबियों के एतबार से सिद्दीक़ अपने वालिद मोहतरम सैयद यूसुफ साहब मरहूम की ट्रू कॉपी नज़र आते हैं। सिद्दीक़ से मुलाकात जामियतुल फलाह की तालिब इल्मी के ज़माने में हुई। कमोबेश 25 साल पर मुहीत इन यादों को चंद जुमलों में समेटना एक मुश्किल अमल है। ताहम अगर मैं चंद जुमलों में इसको बयान करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि सिद्दीक़ की शख्सियत अपने मकसद ज़िंदगी के इदराक, इस मकसद को हासिल करने के लिए मुसलसल गौर व फ़िक्र और इस मकसद के हुसूल के लिए अनथक जद्दोजहद और मेहनत से इबारत है। सिद्दीक़ को अपने मकसद से लगाव का यह आलम था कि मरज़ुल मौत में हॉस्पिटल के स्टाफ को दावत दीन देना नहीं भूले और उनकी दिलजोई के लिए तोहफ़े तहफ़ का भी अहतमाम किया। सिद्दीक़ की शख्सियत का एक पहलू जो बहुत ख़ास है, जो सिद्दीक़ को दूसरे बहुत सारों से नुमायाँ करता है, वो ये है कि ताल्लुक़ात में सिद्दीक़ बेलौस और बेग़रज़ वाक़ हुए थे। इस्तिग़ना और इसार जैसे मरहूम का लाज़मी जुज़ हो जो मरहूम से अलग हो ही नहीं सकता। खैर के कामों में सिद्दीक़ बहुत सब्बाक़ थे। एक वो काम जो सिद्दीक़ बहुत राज़दारी के साथ तने तन्हा किया करते थे, उनके इंतकाल के बाद इसी काम को एक ग्रुप के ज़िम्मे किया गया जो जारी न रह सका। अल्लाह ताला सिद्दीक़ के इन सालेह अमाल को कबूल करे, अपने शायन शान जज़ाए खैर दे, सिद्दीक़ की कोताहियों को अल्लाह ताला माफ़ करे और जन्नतुल फिरदौस में हम सब को जमा करें। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अबू बकर सिद्दीक़ फलाही मेरे मामूल मरहूम, उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलू आपके सामने आप लोगों के साथ शेयर करना है। पहला जो, चूँकि मैं उनके साथ रहा 97 से तकरीबन 2012 उनके इंतकाल तक,
جب میں ہندوستان آیا تو میں کلاس 11 میں تھا اور ان کی تربیت ساتھ رہی اور کئی پہلوؤں سے قرآن یاد کرنے میں اردو کے اندر اور خاص طور پہ علامہ اقبال کے کلام، اس کافی پہلو میں نے ان سے سیکھے. اور ایک مزاج کا ان کا یہ معاملہ تھا کہ میں نے اتنے عرصے کے اندر کبھی ان کو غصے، چڑچڑاہٹ اور اپنے ایموشنز سے آگے بڑھ جانے والی کیفیت میں کبھی نہیں پایا. یہ بہت بڑی چیز ہے کسی انسان کے لیے کہ اپنے مزاج پہ کنٹرول کرے، اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرے. تو یہ کافی بہترین صلاحیت میں نے ان کے اندر دیکھی. جو سب سے اعلیٰ صفت ان کے اندر میں نے پائی، جو دوسری بات میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے دنیا سے بے نیازی. اتنی بے نیازی تھی دنیا سے کہ ایک مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2004 میں وہ گلف گئے اور ان کا انتقال 2012 میں ہوا. اس سارے پیریڈ میں انہوں نے اپنا انڈیا کے اندر بینک اکاؤنٹ بھی نہیں بنایا. ورنہ لوگ باہر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے مد میں نظر یہی ہوتا ہے کہ کچھ پیسے جمع کریں، کچھ اپنے لیے پراپرٹی بنائیں. لیکن ایک عجیب بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی مثال آپ کو اس کے اندر ملے گی. حالانکہ کافی بڑی پوزیشن پہ وہ تھے، کافی بڑی سیلری پہ تھے، لیکن ہم لوگوں نے دیکھا کہ اپنے لیے نہ کوئی پراپرٹی، نہ کوئی مال اور نہ کوئی دنیا کے اندر کوئی گھر بنایا. اسی بے نیازی کے کئی واقعات ہیں جو چونکہ میں ان سے کافی قریب تھا. تو انہوں نے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بینک میں ان کی ملازمت تھی تو بونس ملتا ہے ان لوگوں کو. ان کا کال آیا، بیمار تھے. نے کہا کہ میرا بونس آیا ہے اور کافی بڑی رقم تھی، 10 لاکھ روپے سے زیادہ تقریباً. میں کہا کہ اس کی آدھی رقم لے جاؤ اور فلاں صاحب کو دے دو. ایک اور واقعہ ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کوئی نظر بانی تھی، ایک دفعہ کال کیا، کہا کہ میرے گھر میں جتنا سونا ہے پورا نکالو، اس کو بیچو اور سارے کے سارے پیسے خیرات کر دو. تو اس طرح کے یعنی واقعات ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عام انسان کے لیے جو دنیا میں کچھ کرنا چاہتا ہے، اپنے لیے مال جمع کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس کو سوچے بھی کہ جمع کر سکتا ہے. پھر تیسری جو چیز ہے تحریکی فکر. کسی بھی گفتگو کسی بھی فرد سے ہو، اس کا یہ ڈائریکشن میں نے دیکھا کہ اس کو تحریکی فکر، اسلامی فکر، اسلامی میسج پہنچانا. جب ان کا آفس میں نے ان کے انتقال کے بعد کلین کیا تو دیکھا کہ تحریکی کتابیں ان کے پاس رکھی ہوئی، چھوٹی چھوٹی نئی کتابیں. جو بھی ان کے پاس آتا ہے اس سے گفتگو کرتے اور ان کو تحریکی لٹریچر پیش کرتے. پھر اس کی اشاعت کے لیے ایک کافی بڑا پروجیکٹ انہوں نے کیا کہ ہندوستان میں قرآن کے انگلش تراجم چھپوا کر امریکہ کے اندر جتنے سینیٹرز ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کروانے کا، دبئی کے کسی صاحب کے ساتھ مل کر قرآن چھپوائے اور سارے کے سارے ڈسٹریبیوٹ کروائے وہاں پہ. اور اسی طرح جس ذاکر نائک صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی کافی کوآپریٹ کیا، ان کو آئیڈیاز دیے. اور ایک آئیڈیا جو انہوں نے امپلیمنٹ بھی کیا وہ اسلامک بینکنگ اور اکنامکس پہ پیس ٹی وی کے اندر پروگرامز کا سلسلہ شروع کروایا. اس کے لیے کئی ایپیسوڈس کی ریکارڈنگ کروائی اور ذاکر نائک صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، ان کو گائیڈ کیا اسلامک اکنامکس اور بینکنگ میں خاص طور پر. پھر ایک اور بھی ان کا اسلامک بینکنگ کے سلسلے میں کافی یعنی کوششیں کرتے تھے. ایک سب سے بڑی کوشش انہوں نے یہ کی کہ حیدرآباد کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اسد الدین اویسی، ان سے ان کے مراسم اچھے تھے، قریبی تعلقات تھے. تو ان کو کنونس کیا کہ انڈیا کی پارلیمنٹ میں ایک پرائیویٹ ممبرز بل پیش کی جائے اسلامک بینکنگ پر، جس پر وہ راضی ہوئے اور وہ بل کی تیاری میں فالو اپ کیا. دبئی میں جاب کرتے تھے، وہاں سے بیٹھ کے پورا فالو اپ کیا اور بل تیار کی اور پارلیمنٹ میں اس بل کو پریزنٹ کرنے کے لیے پیش کیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ وہ کچھ ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے اس کا اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکل سکا، لیکن
ان کی کوششیں، ان کا ویژن یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے. پھر آخر میں انسان کا جو فیملی سے اپنا تعلق ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انسان گھر میں اس کا صحیح ایسپیکٹ گھر کے ماحول میں باہر نکل کے آتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ گھر کا جو ماحول تھا، گھر میں تربیت کا انداز تھا اور صلہ رحمی کا جو معاملہ تھا، میں نے اس کی نظیر کم از کم میرے جاننے والوں نے تو نہیں دیکھی. صلہ رحمی کی ایک کیفیت تھی کہ اپنے سارے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ان کے لیے تحائف، ان کے لیے مختلف طرح سے ان کی مدد کرنا، یہ ان کا بڑا اس کے اندر ایک بہت بڑا انہوں نے انیشیٹو لیا تھا. ان کے انتقال کے ساتھ وہ آگے نہیں بڑھ سکا. سارے خاندان کے گروپ کو جمع کیا، ان کا ایک جمع کر کے جو خاندان کے لڑکے یا خاندان میں جو غریب لوگ تھے ان کی ہیلپ کے لیے انہوں نے ایک پورا ایک فورم بنایا تھا. لیکن چونکہ انتقال ہو گیا ینگ ایج میں، اس کو فالو اپ وہ نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں. وہ بے نیاز تھے، یعنی ان کی زندگی علامہ اقبال کی وہ نظم جو شاہین ہے، کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبادانہ، یہ ساری کی ساری نظم ان کی زندگی کی ترجمانی کرتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چیز میرے لیے باعث مسرت ہے کہ برادر عزیز سید ابوبکر صدیق کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کا موقع ملا. یوں تو برادر کی شخصیت بڑی وسیع ہے اور ان کی شخصیت پر ایک کتاب باضابطہ لکھی جا سکتی ہے. ان کی خوبیاں، ان کے خصائص اور بہت سارے ان کے جو اچھے کام ہیں اور جو انہوں نے اثر چھوڑا ہے، نقوش چھوڑے ہیں، اس پر ایک کتاب درکار ہو سکتی ہے. مجھے اس بات کا شرف حاصل ہے کہ بہت زیادہ وقت میں نے برادر کے ساتھ گزارا. زبان طالب علم سے لے کر ایک 20 سال کا عرصہ تقریباً ان کے ساتھ میں نے گزارا. یوں تو میرے اس لحاظ سے محسن ہیں کہ وہی مجھے جامعۃ الفلاح لے کر گئے تھے. انہی کے ساتھ میں نے کافی وقت وہاں پر گزارا اور انہی کا ہاتھ پکڑ کر میں چلنا سیکھا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ ہر دم ذہن میں ہمیشہ تازہ رہتی ہے، جو ان کی طرف سے میرے ذہن پہ جس کے اثرات پڑے ہیں.